ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب، اور آپ کے لیے آج بہت زبردست ایک ادبی پروگرام مشاعرہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جن میں بہت ہی اچھے خوبصورت مہمان ہیں آج. اور اس میں جناب سویڈن سے ہمارے ساتھ ہیں احمد نصیر ملک صاحب، جو بہت ہی یورپ کے معروف شاعر ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ ہیں حمیدہ کوثر صاحبہ، جو پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. وہ بہت ہی جو ہے منفرد شاعرہ، اور ہر طرح کی یعنی ادبی انہوں نے صرف میں اپنی تمام آزمائی کی ہے. افسانے بھی لکھے ہیں، کالم بھی لکھے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے بے شمار تصانیف، اور تقریباً 16 کے قریب ان کی کتب شائع ہو چکی ہیں. اور بلکہ ان کو یہ ایک خطاب بھی ملا ہے بلبلِ پنجاب کا. تو آپ ان سب مہمانوں کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ کو دیکھنے کا ملے گا. اور یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے اردو لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ پروگرام لائیو ہماری فیس بک پہ ہے، اور اس کے بعد اس کو یوٹیوب پر بھی نشر کیا جائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف. جی مہمانان گرامی، ویلکم، آپ کو خوش آمدید. اور ہمارے جو شامل ہونا تھا عشرت معین سیما صاحبہ نے جرمنی سے، لیکن وہ بیمار ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو اب پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ولا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اپنے اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جو ان سے کہتے ہیں کہ تم مت خوف کھاؤ، مت گھبراؤ، اور اس کو اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جزاکم اللہ خیر. تو اب پروگرام کے جیسے کہ شروع میں اپنی ایک غزل سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو باقاعدہ اس کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے. ابھی گھر سے سورج چلا ہی نہیں، ابھی گھر سے سورج چلا ہی نہیں، جبھی تو اجالا ہوا ہی نہیں. شکریہ. ابھی گھر سے سورج چلا ہی نہیں، رانا صاحب جبھی تو میں معذرت چاہتا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. آپ کو میڈم آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی جی مجھے ٹھیک آ رہی ہے. اچھا آپ کو ٹھیک آ رہی ہے. مجھے آواز میں کچھ ایشو آ رہا ہے شاید. تو آپ کو رانا صاحب آپ کو ایکو نہیں آ رہی ہے؟ نارمل آواز نہیں، ایکو تو نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، لیکن اس میں تھوڑی سی آواز کسی کے مائک کو ہل رہے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں اب آواز ٹھیک ہے. میں نے یہ کیا، مائک آپ کے آف کیے تھے، تو اب آواز ٹھیک ہوئی تھی. اب یہ کریں آپ خود اپنا جو کس کا مائک ہے اس کو ٹھیک کریں. تو میں وائر ہلتی ہے کسی مائک کی، ہیڈ فون کی وائر جب ہلتی ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے. جی ہاں خیر. جی بتاؤ. میں پھر سے عرض کرتا ہوں. ابھی گھر سے سورج چلا ہی نہیں، جبھی تو اجالا ہوا ہی نہیں، اور چمن میں مہک ہے، چمن میں مہک ہے نہ شاخوں پہ گل، چمن میں مہک ہے نہ شاخوں پہ گل،
اندھیرا ہے گھر میں دیا ہی نہیں. واہ واہ واہ. اور یہ کیسا مکان ہے کہ در ہے کھلا. یہ کیسا مکان ہے کہ در ہے کھلا مگر کوئی اندر ملا ہی نہیں. واہ. مگر کوئی اندر ملا ہی نہیں. اور کہاں سے یہ آئی ہیں پھر مچھلیاں. مائک گڑبڑ ہے تو میں ایک مائک بند کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. جی کچھ ہے اس کی آواز کا کچھ. ہاں جی اب ٹھیک ہوئی ہے مائک. ہلو نہیں ابھی بھی ہے. پہلے میں آپ کا ابھی کر کے دیکھتا ہوں. جی نصیر بھائی اصل میں آپ کے مائک کی وہ وائر ہلتی ہے یا کچھ ایسا تھا, اس لیے اب میں نے آپ کا مائک بند کیا ہے. اب جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہو گئی ہے آواز. تو کڑ کڑ کی آواز آتی تھی, آپ اس کو ذرا چیک کریں. ٹھیک ہے, اور چلے میں کھولتا ہوں. جی یہ کیسا مکان ہے کہ در ہے کھلا مگر کوئی اندر ملا ہی نہیں. کہاں سے یہ آئی ہیں پھر مچھلیاں یہاں پر سمندر تو تھا ہی نہیں. کہاں سے یہ آئی ہیں پھر مچھلیاں یہاں پر سمندر تو تھا ہی نہیں. اور کہا تھا کہ شیشے میں دیکھو ذرا. کہا تھا کہ شیشے میں دیکھو ذرا کوئی چاند اب تک چڑھا ہی نہیں. کوئی چاند اب تک چڑھا ہی نہیں. اور شیر دیکھیے کہ گیا تھا میں مسجد میں کل شب مگر. گیا تھا میں مسجد میں کل شب مگر. گیا تھا میں مسجد میں کل شب مگر وہاں پر بھی دیکھا خدا ہی نہیں. وہاں پر بھی دیکھا خدا ہی نہیں. اور میاں زندگی تو ہے جہد رواں. میاں زندگی تو ہے جہد رواں سفر خواہشوں کا رکا ہی نہیں. سفر خواہشوں کا رکا ہی نہیں. بہرحال وہ ڈراپ ہو گئی ہیں حمیدہ صاحبہ. کچھ شاید ان کا نیٹ کا پرابلم یا لائٹ چلی گئی. کچھ کہہ رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. میاں زندگی تو جہد رواں سفر خواہشوں کا رکا ہی نہیں. اور بہت تیز تھا ناو کے چشمے یار. مقصد پھر دیکھیے بہت تیز تھا ناو کے چشمے یار نشاں ثاقب اب تک مٹا ہی نہیں. واہ واہ واہ. شکریہ. نشاں ثاقب اب تک مٹا ہی نہیں. اور ابھی گھر سے سورج چلا ہی نہیں. جبھی تو اجالا ہوا ہی نہیں. ہوا ہی نہیں. جی بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک حمیدہ صاحبہ. تو اب ہم چلتے ہیں احمد نصیر ملک صاحب کی طرف اور ان سے ایک غزل پہلے ہم کے اشعار سنتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑی ان سے بات چیت بھی کریں گے. تو پلیز جناب نصیر ملک صاحب. جی بہت شکریہ صاحب. میں پہلے تو یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے, کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو مجھے تو آواز ٹھیک نہیں آتی. اچھا آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. جی جی اچھا چلیں بہت شکریہ. جی ایک غزل کے کچھ شعر مجھے یاد پڑ رہے ہیں, میں آپ سنا دوں کہ میرے لہجے میں میری بات بتانے والے. واہ. میرے لہجے میں میری بات بتانے والے لوگ آئیں گے میرا درد سنانے والے. کیا کہنے. واہ واہ. اور شعر سنیے گا کہ میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو. واہ. میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو. میں نے بھی حرف لکھے ہاتھ نہ آنے والے. کیا کہنے. واہ واہ. کیا کہنے. میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو. میں نے بھی حرف لکھے ہاتھ نہ آنے والے. اور عقل حیران ہے اس کی بازی پہ نصیر. واہ. خود شکاری تھے میرے جال میں آنے والے. واہ واہ. کچھ کنیکشن کی پرابلم پتہ نہیں مجھے فیل ہو رہی ہے یا آپ. جی ہے وہ تھوڑی سی پرابلم ہے تھوڑی سی اریٹیشن ہے آواز میں. کیونکہ میں کوئی بات نہیں, آپ جاری کر رہا ہوں. میں ہینڈ فری بھی نہیں یوز کر رہا ہوں, بلوٹوتھ بھی. تو جی میرا
ڈائریکٹ ہے موبائل پہ، تو آئی ڈونٹ نو، میرے نالج میں نہیں ہے کیا ایشو ہے اس کا. چلے کمیونیکیشن آواز میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ آؤں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتری ہو جائے. نہیں محل ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے چلیں. تو یہ 2-3 شعر میرے سامنے تھے. ایک غزل کے 2 شعر اور 3 میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میرے احساس کے گھر میں ہے تمہاری خوشبو. واہ. میرے احساس کے گھر میں ہے تمہاری خوشبو. واہ. تم بھی انمول مگر تم سے بھی پیاری خوشبو. کیا کہنے. واہ واہ. اور گلشن عشق میں آئیں تو ذرا لمحہ بھر، مدتوں یاد رکھیں گے وہ ہماری خوشبو. کیا کہنے. واہ واہ. اور شعر سنیے کہ میں نے ایک بار چھوا تیرے تخیل کا گلاب. واہ. میں نے تیرے تخیل کا گلاب. واہ. کیا کہنے. میں نے ایک بار چھوا تیرے تخیل کا گلاب، اب تلک ہاتھ کی پوروں سے ہے جاری خوشبو. کیا کہنے. واہ واہ. کیا کہنے. کیا خوبصورت ہے. وہ بلا پھول کی، وہ پیار کی یا سوچ کی ہو، واہ. جب بھی پھیلی تو زمانے سے نہ ہاری خوشبو. کیا کہنے. واہ واہ. اور یہ تیرے من میں جو ایک پھول مہکتا ہے نصیر. کیا کہنے. واہ واہ. یہ تیرے من میں جو ایک پھول مہکتا ہے نصیر، اس کی یادوں کی جو ہے دل میں اتاری خوشبو. کیا کہنے. واہ. اور میں نے ایک بار چھوا تیرے تخیل کا گلاب، کیا کہنے. واہ. اب تلک ہاتھ کی پوروں سے ہے جاری خوشبو. جی کیا کہنے. واہ واہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست ماشاءاللہ اشعار آپ نے سنائے. اور میں ایڈ کر لوں. جی تو اب ماشاءاللہ بہت خوبصورت غزل اور بہت پیارے اشعار. اور اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ سے گفتگو بھی کر لی جائے. تو اگر کہ میں اصل میں جیسے کہ میں جانتا ہوں کچھ ہمارے جیسے کہ آپ پہلے اٹلی میں رہائش پذیر تھے، اور پھر ہے تو تھوڑی ذاتی ہے، لیکن وہ ذاتی بتانے کی ضروری. کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب یہ طرح کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہے اٹلی اور جو گریس وغیرہ سے سویڈن اور ادھر دوسرے کنٹریز میں آ رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی سیاسی ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں، تمام دوستوں کے اپنے اپنے علیحدہ مسائل ہیں یا علیحدہ وجوہات ہیں. تو میں پچھلے 20 سال سے وہیں تھا اٹلی میں. تو میرے بچے پاکستان میں پڑھ رہے تھے، تو بچے ابھی تقریباً آخری سالوں میں ہیں یونیورسٹیز کے. تو پھر میں نے اٹلی میں تو تقریباً پچھلے 12-14 سال سے وہ آ جا رہے تھے، لیکن اسٹڈی وہ پاکستان میں ہی کر رہے تھے. میں نے کچھ 3 سال پہلے سوچا کہ ان کو اٹلی میں یا یورپ سے میں کوشش کروں کہ جو آخری ان کی ڈگریاں ہیں یونیورسٹیز کی وہ یہاں سے کر لیں. تو وہ اٹلی میں ٹرائی کی. پھر میں نے تینوں بچوں کی، جو بڑے بچے ہیں میرے، تو لیکن وہ لینگویج بیریئر کیونکہ وہ پاکستان میں پڑھ رہے تھے تو مسئلہ تھا تھوڑا. بچی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کوئی پرسنل کوئی بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جو اصل میں آن لائن ہم میرا یہ مقصد ہے کہ جنرلی کوئی کیا ریزن ہے کہ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے سب جو زیادہ لوگوں کی جو ادھر شفٹنگ کی وجہ ہے، وہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن میں جو فیملی کا سیٹ اپ ہے پاکستان سے بچوں کو بلانے کا، اور وہ تھوڑا باقی یورپ کے تھوڑا آسان ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فیملیز کے لیے جو پاکستان سے بچوں کو بلوانا ہے وہ پھر ادھر سویڈن کا رخ کرتے ہیں. ایون آپ کو پتا ہوگا کہ ساتھ جو ہمارے ملک ہے ڈنمارک، وہاں بھی چونکہ اس حوالے سے تھوڑے قوانین سخت ہیں. تو میں چونکہ مالمو میں ہوں جو بالکل کوپن ہیگن کے ساتھ شہر ہے، تو یہاں پہ مالمو میں تو بہت لوگ ڈنمارک سے بھی ادھر اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو کل یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے. نہیں مختصراً آپ کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ہے سویڈن میں فیسلٹیز زیادہ ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر. جی چلیں، شکریہ آپ کا بہت بہت. ابھی آپ سے اور بھی کلام سنیں گے اور بات چیت بھی اور کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ
फहमीदा कौसर साहबा की तरफ चलें कि उनकी बिजली की मुझे लगता है कि लोड शेडिंग का चक्कर ना हो जाए कि जब से नई हुकूमत आई है लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई तो वो क्या कहते हैं, तो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं ये गुज़ारिश करूँगा मोहतरमा फहमीदा कौसर साहबा से, जिनको ये एक टाइटल भी मिला है, और पहले गज़ल सुनाने से पहले हम ये पूछेंगे कि इन्हें ये टाइटल जो है बुलबुले पंजाब का किस तरीके से मिला, कहाँ से मिला, ये पहले हमें बताएँ, फिर अपनी गज़ल के अशआर हम सुनाएँगे। बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मोहतरमा फहमीदा कौसर साहबा। जी। जी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊँगी कि मुझे लिखने लिखाने का जो शौक था वो 2000 में हुआ, सन 2000 में। तो मैं उस दौरान पत्तों में हुआ करती थी, तो वहाँ से मुझे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से ये मुझे लक़ब मिला। फिर उसके बाद एक दो मुशायरे हुए, वहाँ से मुझे ये लक़ब मिला। तो जहाँ तक लिखने लिखाने का ताल्लुक है तो मेरी 16 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं। इसमें कॉलम्स पर मेरी किताबें हैं और इंटरव्यूज़ पर हैं, जो मैंने सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान के जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ चैनल्स पर लिए, फिर उसके बाद अखबारों में लिए, तो उससे जो है वो रिलेटेड हैं। और फिर उसके अलावा मेरी कॉलम्स पर बुक है, अफ़साने पर बुक है, नावल पर बुक्स अच्छा हैं, जी। शायरी पर किताबें हैं। तो एक जी। सिलसिला था जो चल पड़ा, चलता चला गया और अभी तक जारी और सारी है। फिर माशाल्लाह से तकरीबन 16 किताबें आपने लिख मारी हैं, इतना कैसे आप लिखती हैं? अच्छा, उसमें थोड़ा-सा ये था कि एक ये मेरी शऊरी काविश नहीं थी, लाशऊरी तौर पर जो मैंने पिक किया, जो मुआशरे को देखा, माहौल को देखा, तो ऑटोमैटिकली जो है वो लिखती चली गई। तो जी। जो पाकिस्तान के मशहूर अदीब हैं और उनका मुझे बहुत सपोर्ट हासिल रहा, जो बड़े-बड़े नामवर हैं, उन्होंने जी, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे आगे लेकर आए, मुझे एप्रिसिएशन उनसे मिली है। जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। डॉक्टर बेशक, अजमल नियाज़ी बेशक। साहब के घर का मैं एक पास फ़र्द थी, उन्होंने जो फ़र्द बनाया हुआ था, उनकी मिसेज़ से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। तो जी, इस जी, जी। वजह से मोबाइल वक़्त में मुझे मजीद निज़ामी साहब लेकर आए थे, मेरे वालिद की तरह थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस सिलसिले में। अच्छा जी। तो बस इस तरह कोऑपरेशन मिलती चली गई, मुझे एक ठीक माहौल मिला, अच्छा माहौल मिला, तो मेरी जो सलाहियतें थी वो आपके सामने हैं, पता नहीं अच्छी हैं, बुरी हैं, जी। लेकिन मैंने एफ़र्ट की है और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ दी हैं। यानी आपको यानी जो मारूफ़ अदबी शख्सियात हैं, उनसे जो है सरपरस्ती आपको मिली और इस तरह से आपने ये बहुत तरक्की की, बिल्कुल, माशाअल्लाह। और खैरत दूसरा ये बादशाह भी था कि आप प्रोफ़ेसर हैं और आपका ताल्लुक भी तालीम और तदरीस से है, तो उस वजह से भी ज़्यादा वो हो जाता है। जी, जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप अभी और भी आपसे बातें होंगी, और अब आप अपनी कोई गज़ल जो है हमें इनायत फरमाएँ। नज़्म है जो मैं आपको सुनाऊँगी और एक नज़्म। मेरी छोटी-सी जो मैं आपको जी, जी। सुनाऊँगी। जी, जी। मेरी नज़्म का उन्वान है कुछ भी न भूलता है, राहे वाह! वफ़ा के बाद भी कुछ एतबार करना, वाह! अंधी फ़ज़ाएँ हर सू, ज़ख्मी परिंदे का वो चीख़ो-पुकार करना, चाहत के रास्तों है अजनबी सी राहें, तन्हाइयों का डेरा, खुशबू के मौसमों में जी, गुल असल का में नसीर भाई, असल में आपका जो माइक है ना, आपके हेडफ़ोन्स वो गड़बड़ करते हैं, इसलिए आवाज़ अभी मैं बंद करता हूँ तो फिर ठीक हो जाती है, आवाज़ सारी क्लियर हो जाती है। तो थोड़ी इरिटेशन जो आती है वो उस वजह से है। तो आप या फिर डायरेक्ट फ़ोन का ही वो यूज़ कर लें, वो हेडफ़ोन्स की बजाय, ईयरफ़ोन्स की बजाय। जी, जी, जी। एतबार करना, अंधी फ़ज़ाएँ हर सू, ज़ख्मी परिंदे का वो चीख़ो-पुकार करना, चाहत के वाह! रास्तों पर गम का शुमार करना, हैं वाह! अजनबी सी राहें, तन्हाइयों का डेरा, खुशबू वाह! के मौसमों में गुल का खुमार करना, वाह! ताबीर मंज़िलों की दस्ता गुबार करना, वाह! आंगन धुआँ-धुआँ हो और इंतज़ार करना, कुछ वाह! भी ना भूलता है, कुछ भी ना भूलता है। वाह! क्या कहने एक हैं, छोटी क्या कहने हैं, बहुत खूब जी। बहुत खूबसूरत नज़्म माशाअल्लाह। और ये आपसे अर्ज़ करना था कि कुछ और भी अगर आप कोई शेर सुनाना चाहती हैं तो और भी इनायत माना करें। चाहता हूँ कि आपसे जल्दी-जल्दी सुन लें, कि मुझे डर है कि जी, वो आपकी वो लाइट का ना हो जाए। जी। ज़ीस्त का ये वबाल रहने दो, वाह! कुछ कुछ तो कमाल रहने दो, क्या कहने, वाह, वाह! बहुत चारों खूब। जानिब है हब्स फैला हुआ, वाह! एक मज़ा ख़याल रहने दो,
کیا کہنے، واہ واہ دنیا داری ہی دنیا داری ہے، واہ میری جانب زوال رہنے دو، واہ یاد ماضی سے لوٹ آئی ہوں، واہ دیر تک اب نڈھال رہنے دو، سارے دوگی جواب کیا فہمی، واہ، ایک ادھورا سوال رہنے دو، کیا کہنے، تو واہ واہ، جواب کیا ایک کہنے، ادھورا بہت خوب، سوال رہنے دو۔ اور ایک کیا اور کہ وقت ہے، جی جی، امیر شہر نے کیوں کر دیا ہے شہر بدر، ہاں ہاں، جو نفرتوں میں محبت کا نام لیتا ہے، واہ، متاع مال کے لٹ جانے پر نہیں غمگین، اگرچہ نام تیرا صبح و شام لیتا ہے، واہ لو کہ پھر سے کسی عزم کا ارادہ کرے، عجب سا شوق مجھے یہ پیام دیتا ہے، واہ کس کی سوچ میں ڈوبے ہو غم زدہ سے ہو، یہ واہ، غم اسی کا ہے عطیہ سلام دیتا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ ہمارا کیوں ہے مخالف اسی کا اے فہمی، جو واہ چوٹ کو بھی مسرت کا نام دیتا ہے، واہ، جو چوٹ بہت کو بھی مسرت کا نام دیتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب جی، کیا بات ہے، میں ایک منٹ ان کو تھوڑا جی ایڈ کر لوں جی، ویلکم اگین جی ملک صاحب، امید آپ جی تھوڑا بیٹر ہے جی، میں تھوڑا نے موبائل ابھی چینج کیا ہے، دیکھیں اب اس ہاں کا اچھا کیا، اچھا، ہاں آپ بہتر ہو گیا، جی جی بالکل بہتر ہے، ابھی وہ بڑی اپڈیشن چلیں دی۔ چلے معزز ناظرین، یہ جو ابھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اردو لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی جناب احمد نصیر ملک صاحب جو سویڈن سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور محترمہ حمیدہ کوثر صاحبہ جو پاکستان سے ہمارے شامل ہوئی ہیں، اور بہت خوبصورت پروگرام، اور جو دیکھنے والے ہمیں لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور یہ ابھی فیس بک پر بھی لائیو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پر بھی نشر کیا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں جناب، اس سے پہلے کہ میں محترم نصیر ملک صاحب کی طرف دوبارہ حاضری دوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی غزل کے کچھ اور اشعار آپ کی اور ناظرین جی کی باتوں کی جی نظر ضرور تو ضرور عطاؤ جی، ڈفرینٹ سی تھوڑی اس میں سائنسی سی باتیں میں نے اس غزل میں کی ہیں، تھوڑی سائنسی سی غزل ہے، تو آپ دیکھیے کہ کیسی ہے۔ تو دل کے اندر ایٹمی کچھ خوبیاں ہیں، واہ، واہ دل کے اندر ایٹمی کچھ خوبیاں ہیں، دو دلوں میں کیسی کیسی بجلیاں ہیں، واہ، واہ دل واہ کے اندر ایٹمی کچھ خوبیاں ہیں، خوبیاں ہیں، دو دلوں میں کیسی کیسی بجلیاں ہیں، اور ایک محبت ہے کہیں اٹکی ہوئی، واہ، ایک محبت ہے کہیں اٹکی ہوئی، اور خون کی گردش میں کچھ دشواریاں ہیں، واہ، بلڈ واہ، پریشر، واہ، خون، واہ، ایک محبت ہے کہیں اٹکی ہوئی، اور خون کی گردش میں کچھ دشواریاں ہیں، اور اس زمین کی بھی کشش باقی نہیں ہے، بچے سکل جی، اس زمین کی بھی کشش باقی نہیں ہے، اور چاند پر کچھ طاقتیں انجانیاں ہیں، واہ واہ، بہت طاقتیں انجانیاں ہیں، واہ، خوبصورت اس مصرع ہے، زمین کی بھی کشش باقی نہیں ہے، اور چاند پر کچھ طاقتیں انجانیاں ہیں، اور چاند کا گھٹنا کبھی تاروں کا گرنا، چاند کا گھٹنا کبھی تاروں کا گرنا، آسماں پر بھی بہت بیماریاں ہیں، واہ، واہ، بہت اچھا یہ واہ، بہت واہ، واہ، منفرد یہ لہجہ ہے۔ تو چاند کا گھٹنا کبھی تاروں کا گرنا، آسماں پر بھی بہت بیماریاں ہیں، اور جب کہ سورج پر حرارت تو بہت ہے، یہ غور سے دیکھیے شعر، جب کہ سورج پر حرارت تو بہت ہے، کیا وہاں بھی اگتی کچھ ترکاریاں ہیں، واہ واہ کیا بات ہے واہ جب کہ سورج پر حرارت تو بہت ہے، کیا وہاں بھی اگتی کچھ ترکاریاں ہیں، اور یہ شعر بھی دیکھیے بطور خاص کہ مرد ہیں کیا سب فرشتے اس جہاں میں، مرد ہیں کیا سب فرشتے اس جہاں میں، یا کہ پھر ان میں بھی تھوڑی لڑکیاں ہیں، بہت اچھا مرد ہیں کیا سب فرشتے اس جہاں میں،
یا کہ پھر ان میں بھی تھوڑی لڑکیاں ہیں، اور جب خدا بھی روشنی ہے اور بشر بھی، جب خدا بھی روشنی ہے اور بشر بھی، روشنی میں کیسے پردے درمیان ہیں۔ واہ واہ واہ، جب خدا بھی روشنی ہے اور بشر بھی، روشنی میں کیسے پردے درمیان ہیں، اور مکتا ہے کہ عادتیں کچھ دونوں میں یکساں ہیں ثاقب، واہ عادتیں کچھ دونوں میں یکساں ہیں ثاقب، کیا بشر میں کچھ خدا کی جھلکیاں ہیں۔ واہ واہ عادتیں کچھ واہ دونوں واہ میں واہ، یکساں ہیں ثاقب، کیا بشر میں بھی کچھ خدا کی جھلکیاں ہیں، اور دل کے اندر ایٹمی کچھ خوبیاں ہیں، دو دلوں میں کیسی کیسی بجلیاں ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، اور اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم جناب نصیر ملک صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمیں عنایت فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک غزل کے 2-3 شعر، پھر ایک اور غزل کے 2-3 جی شعر عنایت عرض کریں، کروں جی گا بے شک۔ کہ میڈم سنیے گا کہ تمہاری یاد کے لمحے سنوارنے کے لیے، تمہاری یاد کے لمحے سنوارنے کے لیے چلا میں چاند زمیں پہ اتارنے کے لیے، اور میری انا نے صدا کو دبا دیا ورنہ، میری انا نے صدا کو دبا دیا ورنہ، بہت سے لفظ تھے اس کو پکارنے کے لیے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اور شعر سنیے کہ جو اپنی جیت پہ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں، جو اپنی جیت پہ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ میں کھیلا تھا ہارنے کے لیے۔ کیا کہنے، یا پھر سے عنایت کریں، واہ واہ، میں جو اپنی جیت پہ، جو اپنی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، جو اپنی جیت پہ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ میں کھیلا تھا ہارنے کے لیے۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور میرے سامنے ہے کہ جاں ہے کہ تیرے لہجہ انکار میں گم ہے، جاں ہے کہ تیرے لہجہ انکار میں گم ہے، دل اب بھی تیری آنکھ کے اقرار میں گم ہے۔ کیا کہنے، تیری آنکھ کے اقرار میں گم ہے، واہ۔ اور یہ شعر ہوا تیری بیٹی پہ ستم کس نے لکھے ہیں، ہوا تیری بیٹی پہ ستم کس نے لکھے ہیں، صحرا میں ہے دوڑی کبھی دیوار میں گم ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، پھر سے عنایت کریں۔ ہوا تیری بیٹی پہ ستم کس نے لکھے ہیں، کیا کہنے، صحرا میں ہے دوڑی کبھی دیوار میں گم ہے، اور اس عشق میں جانا تھا مجھے کون و مکان تک، کیا کہنے، اس عشق میں جانا تھا مجھے کون و مکان تک، لیکن میرا دل اب میرے گھر بار میں گم ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، لیکن میرا دل اب میرے گھر بار میں گم ہے۔ اور یہ شعر سنیے کہ کنگن تیرے ہاتھوں کے خریدے تھے جہاں سے، واہ، کنگن تیرے ہاتھوں کے خریدے تھے جہاں سے، یہ ذہن ابھی تک اسی بازار میں گم ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ ذہن ابھی تک، کنگن تیرے ہاتھوں کے خریدے تھے جہاں سے، یہ ذہن ابھی تک اسی بازار میں گم ہے، اور یہ عشق ہے اور عشق کے اسرار نرالے، یہ عشق ہے اور عشق کے اسرار نرالے، در میں کبھی گم ہے کبھی دیوار میں گم ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ اور واہ، شعر سنیے رانا صاحب کے بستی میں مسلمان نہ حرم میں کوئی اچھا، کیا کہنے، کیا کہنے، بستی میں مسلمان نہ حرم میں کوئی اچھا، دل آج تلک شیخ کے معیار میں گم ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوبصورت، بستی میں مسلمان نہ حرم میں کوئی اچھا، کیا کہنے، دل آج تلک شیخ کے معیار میں گم ہے، اور اس عشق میں جانا تھا مجھے کون و مکان تک، لیکن میرا دل اب میرے گھر بار میں گم ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے جی، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ آپ نے کلام عنایت فرمایا۔ اور اب ہم پھر دوبارہ سے چلتے ہیں اپنا محترمہ فہمیدہ کوثر صاحبہ کی طرف، ان سے اور جی کلام سنتے ہیں، اور اگر
آپ نے ان سے بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہو ملک صاحب، تو آپ بھی ان سے کوئی پوچھ سکتے ہیں سوال. بس پہلا جو تھوڑا 10-15 منٹ کا سیشن تھا وہ تو مجھے آواز نہیں آ پا رہی تھی اور میں پورا اس کو لطف اندوز نہیں ہو پایا. میں بس یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو باہر ہیں، جو 20-25 سال سے ہم لوگ دائرہ غیر میں ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور اردو کے حوالے سے یا لٹریچر کے حوالے سے پنجابی میں کچھ دوست لکھتے ہیں، کچھ اردو میں لکھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ان کو مواقع ملتے ہیں، وہاں ادبی محافل زیادہ ہوتی ہیں، وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، وہ زیادہ لکھتے ہیں. لیکن جب جیسے ہی ہمارے باہر کے ممالک سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی ان محافل میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو یہ کیسے دیکھتی ہیں آپ ان شعراء کو، ان ادبی شخصیات کو جو فارن سے جاتے ہیں، باہر سے جاتے ہیں؟ امریکہ میں بہت بڑا لٹریچر کا ایک سرکل ہے، یو کے میں بہت بڑا سرکل ہے، اور ہمارے یہاں بھی کافی لوگ لکھنے والے ہیں. تو ان لوگوں کا جو ادبی کام ہے ان کو کس نظر سے آپ وہاں پہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے؟ یہ میں بس پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ جگہ کا محتاج نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ دونوں اصحاب کے اشعار سنے تو میں بڑی امپریس ہوئی ہوں، بڑا خوش ہوئی ہوں کہ آپ اتنا اچھا آپ نے شاعری کی ہے اور سنایا ہے. تو میں پہلے اٹینڈ کی ہوں تو اصل بات ہوتی ہے معیار کی. آپ اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو ہم لوگ جو ہے ہلکے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں کہ جو اچھا، جن میں ٹیلنٹ ہو، تو جو سفارش کے ذریعے آگے آئیں یا جو کچھ ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے. تو ٹیلنٹ چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو، وہ ضرور بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضرور جو ہے وہ منواتا ہے. سیکنڈلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کی لک اچھی ہے تو آپ کو ایک دو لوگ اچھے مل جاتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گروپ ہے کہ جو آپ کو آگے نہیں آنے دیتا ہے. میرے حساب سے میں آپ کو اپنے بتا رہی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ٹیلنٹ اپنی جگہ ضرور بناتا ہے اور منواتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بتاتا ہے. بالکل، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے فہمیدہ جی، کہ واقعی ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہو تو وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اور دوسرے یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ گروپ بندی جو ہے، یعنی ادبی جو لوگ ہیں یا ادبی سرکل میں یہ گروپ بندیاں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو سیاسی لوگوں کے کام ہے، کہ ہمارا ادبی لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ جو چند ایک میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو مگر مچھ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں، وہ یا منظر یہاں پر ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، کہ جہاں پر اجارہ دار خبر کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں اس گروپ کے اندر. ایسے ہی ادھر بھی ہے، یورپ میں بھی ایسے ہی، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ گروپ بندی ہمیں نہیں چھوڑتی ہیں. تو یہ جگہ بنائی ہے، تو اس میں میں نے بہت اسٹرگل کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ساتھ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تھوڑا سا بنا دیا ہے. لیکن آپ لوگوں کے سامنے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، میری شاعری آپ دونوں ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے شاعر ہیں اور آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں. تو یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو خراج تحسین ہے. بہت بڑے الفاظ ہیں ہمارے لیے، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہماری شاعری کو پذیرائی دی، لیکن یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ کچھ عطا کریں، ہم سنیں آپ کو. جی بالکل. اچھا، یہ میری ایک غزل ہے. جی ہے نا. پار سا لگتا ہے وفا ہو جانا، وہ میری ذات کے اندر ہی فنا ہو جانا. واہ واہ، کیا کہنا. یاد ماضی میں جو جھانکا تو مجھے ایسا لگا، زیست کا جیسے اچانک ہی سزا ہو جانا. خبرو کچھ تو ہمیں بھی یہ خبر دے جاؤ، لوگ ہیں بھٹکے ہوئے جیسے خطا ہو جانا. پتھروں کی ہے یہ بارش میرے چاروں جانب، کوئی فہمی کے لیے اچھی دعا ہو جانا. ایک میری نظم ہے محبت پر. محبت ساز کی صورت، محبت روز کی صورت، محبت راگ کی صورت، محبت روگ کی صورت. کیا کہنے.
आग की सूरत, मोहब्बत आग की सूरत, मोहब्बत दर्द का दरमा, मोहब्बत हिज्र का सामा, वाह मोहब्बत सुबह की शौक सी चंचल जवानी है, ये वाह, कच्चे रास्तों की एक पुरानी सी कहानी है। बहुत खूबसूरत, बहुत मोहब्बत खूबसूरत। कहकशां है कि जिससे रोशनी के नित नए धारे निकलते क्या हैं, कहने, वाह वाह वाह, वाह बहुत खूब। सितारे वाह वाह भी वाह। हैं, सितारे भी उबरते हैं। मोहब्बत खेल है जिसमें कहीं कच्चे खिलाड़ी भी कहीं मंजिल को पाते हैं, कहीं पे मात खाते हैं। वाह वाह वाह, वाह। क्या दरिया कहने, ही मिलता है, कहीं दरिया ही मिलता है, कहीं साहिल नहीं मिलता। वाह गर साहिल मिल भी जाए तो हासिल ही नहीं होता। वाह वाह, मोहब्बत ऐसी बस्ती है जो खुद सजती निखरती है, वाह रात की रानी जो महके तो दरो दीवार को मशहूर करती है, दिल के वाह, किले में याद को महसूर करती है। क्या तो कहने, वाह खुशबू को बिखरने पर तो खुशबू को बिखरने पर यही मजबूर करती है। क्या कहने, वाह वाह भेद है जिसमें कई इकरास पलते हैं, तो वाह सीधे रास्ते फिर पुरस्कार मिलते हैं। वाह मोहब्बत जिंदा रहती है किसी की याद की सूरत, वाह किसी भी आस की सूरत, वाह किसी टूटे दिल में एक दबी सी काश की सूरत। वाह वाह वाह। वाह, मोहब्बत मर नहीं सकती, क्या कहने, मोहब्बत जिंदा। बहुत क्या खूबसूरत। कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। खूब, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आपका तो कलाम और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह आपने अनायत किया। तो जी अच्छा, ये मैं एक और अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब जी अब देखें इतने खूबसूरत जो है, अब जितने भी लोग अदबी लोग हैं, इतने खूबसूरत अल्फाज़ शायरी में इस्तेमाल करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं, और फिर अपना ये अपने किरदार को क्यों नहीं देखते कि ये क्यों ऐसे ग्रुपबंदी है और एक-दूसरे के वो बन जाते हैं, ये क्यों करते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये है कि जी। अल्फ़ाज़ तो खूबसूरत अल्फ़ाज़ एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अनायत होती है, अल्लाह जी, ताला की जी, जी। देन होती है और वो बेशक, जो बेशक। है किरतास पर बखेरे जा सकते हैं। तो एक जी, जी। होती है इंसान की नेचर, नेचर तो तब्दील नहीं हो सकती ना, नेचर तो वही रहती है जहाँ पर चंद लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ इख्तिलाफ़ात भी हो जाते हैं, वहाँ पर जी। झगड़े भी हो सकते हैं, वहाँ पर ग्रुपबंदियाँ भी हो सकती हैं। तो आजकल क्या कोई ऐसा सिलसिला या है कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर रहें, ऐसा नहीं है ना। नहीं, तो नहीं। एक का एहसास, एक आगे बढ़ने का एहसास जो है वो ये मजबूर कर देता है इन ग्रुप बंदियों को कि अपने-अपने ग्रुप्स बना लें। तो इधर जी, जी। हमारे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं कि जो जी, जी। एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, दूसरे को जी, जी, गिराते जी। हैं। बेशक, तो बेशक। ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत और सेकंडली आपकी जो हुँ। नेचर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। और ये जो सिलसिला है मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ये जी, ग्रुप जी। आप खबर को कम से कम आने के लिए थोड़ी-सी आप कैपेसिटी तो दें, जगह तो दें कि वो जी, थोड़ा-सा जी। अपना कर सके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता इतनी ज़्यादा मैंने खुद बहुत ज़्यादा मुखालफतें फेस की हैं। जी, जी। क्योंकि जब मैं इस तरह आई हूँ, इस वही तरफ तो मेरा अर्ज़ करने का यही मतलब था कि कुशादा दिली होनी चाहिए, बुलंद हौसलगी होनी चाहिए। ये बहुत हौसले ज़रूरी है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं अब मुँह जी, से, तो दिल से भी वो बातें वैसी ही होनी चाहिए ना चीज़ें। जी, जी, बिल्कुल ऐसे नहीं आप देखें ना जब मैं इस हल्के की तरफ आई हूँ, तो जी, जी। मैंने बहुत मुखालफतें देखी हैं। ठीक है, जी, मुझे जी, बिल्कुल। भी थे, बड़े अच्छे जी, लोग भी थे, मैंने ज़िक्र भी किया लेकिन मुखालफतें भी बड़ी देखी हैं बेशक, और बेशक। मसाइल भी बड़े देखे हैं और इवन ये कि एक वक़्त तो ऐसा भी आया कि मैंने सोचा कि ये मैं ख़त्म कर दूँ सिलसिला। जी, जी, तो जी, जी, बिल्कुल। तो एक खुला माहौल जो है वो नहीं पाया। जी, आप जी, लोग जी, बिल्कुल। पाकिस्तान आते हैं, अगर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी गुड लक है कि आपको एक अच्छा जी। माहौल है। नहीं, बिल्कुल ही अभी ख़वातीन के लिए जैसे अभी था पहले तो ख़वातीन जो है अपने नाम से शायरी भी नहीं करती थी, किसी और नाम से करती थी। कोई ज़माना था, अब तो काफ़ी थोड़ा-सा ये चेंजेज़ आई हैं। अब ये आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन का अभी भी कोई है प्रॉब्लम, बहुत मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, अदब में वो आना चाहती हैं, शायरी करना चाहती हैं? जी, जी, आज ख़वातीन बहुत हैं। एक तो वो थोड़ा-सा ये जो ब्लॉक है, एक ग्रुप बंदी है, उससे
जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हैं कि जी, जी। हमें शायद आगे मौका ना मिले या ना मिले। दूसरी जी। बात ये है कि वो घर और चारदीवारी को छोड़कर किसी एक साफ-सुथरे माहौल में बहुत अच्छे लोग भी हैं मुझे इस जी, जी, फील्ड में, बेशक, बेशक, हर क्यों नहीं, तरह के क्यों लोग नहीं। हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें बहुत इज़्ज़त वाला माहौल मिले और बहुत जी, रिस्पेक्ट जी, मिले। जी, इस वजह से जी, भी वो थोड़ा-सा अवॉइड करती हैं। तो बहरहाल जब मैं इस फील्ड में आई तो डॉक्टर अजमल नियाज़ी मेरे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने मुझे जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनकी मिसेज़ वरना मेरा बहुत ज़्यादा मैं हर्ट होती कि भई मुझे जी, तो इस तरह का माहौल मिल रहा है, तो उनकी मिसेज़ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर अजमल नियाज़ी ने जी, किया, उनकी पूरी फैमिली ने किया। तो ज़ाहिर है कि अगर थोड़ी-सी आपको सपोर्ट इस तरह मिल जाए, तो आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ने का चांस मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो कई लोग हैं कोई हज़ारों के हिसाब से शायरात हैं, बड़ा जी, अच्छा बेशक, लिखने वाली हैं, मुझसे बड़ा अच्छा लिखने वाली हैं, तो जी, सिर्फ़ जी, इसी वजह से नहीं लिख पा रही ना या आगे नहीं आ पा रही कि उनको मौका नहीं मिल रहा जी, है। जी, बेशक, बेशक। चलिए अब प्रोग्राम तकरीबन हमारा 41 मिनट्स की नशरियात हो गई हैं। जी अब हम ये जी, करते हैं बस आगे इख्तिताम के तरफ चलते हैं और एक गज़ल मलिक नसर साहब से सुन के और एक आपसे सुन के फिर इख्तिताम करते हैं। तो जी, पहले ठीक हम है। गुज़ारिश करेंगे मोहतरम नसीर मलिक साहब से कि वो हमें एक गज़ल के चंद अशआर इनायत करें। जी। एक छोटी सी नज़म है, मैं जी, नज़म आप इनायत करें। लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि बेशक, बेशक। उसे तहरीर होना आ गया है, क्या कह रहे हैं? उसे वाह, वाह! उसे तहरीर होना आ तहरीर गया। होना आ गया है। कभी लफ्जों में ढलती है, कभी हरफों के घुंघरू पाँव में बांधे, वो नज़मों में खनकती, कभी गजलों क्या में कहने गाती है, क्या कहने, वाह! उसे वाह, तहरीर वाह! होना आ गया है। क्या उसे तहरीर होना आ गया। वाह, वाह! क्या कहने। उसे तहरीर होना आ गया है, कभी लफ्जों में ढलती है, कभी हरफों के घुंघरू पाँव में बांधे, वो नज़मों में खनकती, कभी गजलों में गाती है, उसे तहरीर होना आ गया है। अगर इनकार की खू हो तो फिर वो नर्म से लहजे सुखन के ढूंढ लेती है, क्या कभी कहने। इकरार करना हो तो दिल में मुबहम से लफ्जों का वो आंचल ओढ़ लेती है, कभी क्या कहने। गुस्से में आना हो तो खामोशी के मसरों में वो खुद को ढाल लेती है, खुशी वाह, का वाह! कोई आलम हो तो लफ्जों के बदन से खुशबुओं का पैरहन वो ओढ़ लेती है। हाय, हाय, हाय! मुझे क्या कहने। वाह! लगता है क्या मेरी खूबसूरत अल्फाज़। वाह! सारी तहरीरें उसी की हैं, मुझे क्या कहने। लगता है मेरी सारी वाह, वाह! तहरीरें उसी की हैं, वाह, वाह! क्योंकि मलिक साहब क्या बात है। उसे तहरीर होना आ गया है। हाँ बहुत बहुत जी, खूब जी, शुक्रिया। वाह, वाह! क्या खूबसूरत बहुत नज़्म आपने इनायत फरमाई है। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह और बहुत खूबसूरत अल्फाज़ी आपने इस्तेमाल की और बहुत अच्छे तरीके सर उसको नवाजिश, मोहब्बत है कशीदा के आपकी सर, बहुत खूबसूरत शुक्रिया। जी, जी। तो अगर इजाज़त दें तो मैं एक और गज़ल के 3-4 अशआर सुना के फिर हम चलते हैं जी मोहतरमा जरूर जरूर सर, क्योंकि जरूर वो जरूर। एक थोड़ी इसमें मुख्तलिफ सी रदीफ है इसमें भी। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैंने उसको किया है। एक जी, सदा आई है जी रोशनदान से, वाह! एक सदा वाह आई है रोशनदान से, फाख्ता गुज़री है रोशनदान से। वाह, वाह, वाह! बहुत वाह अच्छा। वाह शुक्रिया। वाह। अब बिखरी हैं ज़ुल्फ़ें सुनहरी सुबह दम, बिखरी हैं ओके, ज़ुल्फ़ें बहुत सुनहरी खूबसूरत मिसरा सुबह है जी। दम, एक महक आती है रोशनदान से। वाह 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 और वाह शेर देखिए कि फिर वाह। तेरी बाहों में खनकी चूड़ियाँ, हम्म। फिर तेरी बाहों में खनकी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। एक खनक खनकी है रोशनदान से। वाह 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 वाह। फिर तेरी बाहों में खनकी चूड़ियाँ, एक खनक खनकी है रोशनदान से, और एक तितली आके बैठी मेज़ पर, हम्म। एक तितली आके बैठी मेज़ पर, एक परी उतरी है रोशनदान से। वाह वाह वाह! वाह 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 वाह। एक तितली आके बैठी मेज़ पर, एक परी उतरी है रोशनदान से। और शेर देखिए कि फिर ये रस्में एक लड़की खा गईं, वाह फिर ये रस्में एक लड़की खा गईं, खुदकुशी कर ली है रोशनदान से। वाह 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 फिर वाह ये वाह वाह रस्में वाह एक लड़की खा गई, वाह। खुदकुशी कर ली है रोशनदान से। और आखिरी शेर है कि आंख साकिब खुल गई यूं दफअतन, हम्म। आंख साकिब खुल गई यूं दफअतन, एक किरण चमकी है रोशनदान से, वाह वाह एक बहुत किरण अच्छा। चमकी वाह है रोशनदान से, और एक सदा
آئی ہے روشن دان سے، فاختہ گزری ہے روشن دان سے. بڑا منفرد ردیف جی، بڑا خوبصورت نبھایا آپ نے. جی شکریہ آپ کا. چلے آپ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی دیر لگائے ہم چلتے ہیں فہمیدہ کوثر صاحبہ کی طرف. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا کلام اور ہمیں عنایت فرمائیں. جناب محترمہ حمیدہ کوثر صاحبہ. ایک لفظ آرزو نہیں میرے نصاب میں، واہ. آرزو نہیں میرے حساب میں، کیا کیا نہیں ہے ورنہ یہ میری کتاب میں، واہ واہ. نہیں ہے ورنہ یہ میری کتاب میں، احوال جاننے کے لیے آئے گھر مگر لکھی گئی عنایتیں دل کی کتاب میں. پھولوں سے پیار کرتے ہو تو یہ بھی جان لو، مرجھائیں پھول آپ ہی اپنے شباب میں، آپ ہی اپنے شباب میں. اور فہمی شکستگی ہے مسلسل شکستگی، شامل ہوئی ہے زیست نئے ایک باب میں. بہت خوبصورت. بہت زبردست جی، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. اور آپ کا جناب محترم نصیر ملک صاحب کا اور محترمہ پروفیسر حمیدہ کوثر صاحب کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہمیں خوبصورت کلام سے نوازا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں داد بھی دی اور ہمارے پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے. بہت شکریہ. تو سب کو، آپ کو بھی خدا حافظ اور ناظرین کو بھی خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.